نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ. اللہ تبارک و تعالی نے بہت مبارک، مقدس، معطر مہینوں میں سے یہ ماہ مبارکہ عطا فرمایا. یہ مبارک مہینہ جس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع شہادت کا موقع اور واقعہ بپا ہوا. اور اسی ماہ مبارکہ میں سانحہ کربلا جو کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا اور عظیم سانحہ ہے، اس شہادت کو، سانحہ کو، واقعہ کربلا کو سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں جانے سمجھے بغیر ہم بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بات آپ کے علم میں ہو تو حضور علیہ السلام کی آل سے محبت یہ کوئی صرف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ حضور کی آل سے محبت حکم خدا ہے. اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ ایک ذہن بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں العیاذ باللہ معاذ اللہ حضور کے گھر والے اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایسا ابہام، ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے کہ حضور علیہ السلام کی آل کی عقیدت کو، محبت کو، رغبت کو، قربت کو اگر کوئی بیان کر بیٹھے اس پر فتویٰ جڑ دیا جاتا ہے کہ یہ رافضی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اس تصور سے عام پڑھا لکھا طبقہ جو نہیں ہوتا وہ بھی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے کی بات کی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کی آل کیونکہ صحابہ ہیں، درجے میں یہ نیچے آ جاتے ہیں، لہذا اتنا ذکر نہ کرو. جو عظمت، جو علو مرتبت، جو مقام، جو شان اللہ نے صحابہ کو عطا کیا، العیاذ باللہ وہ اہل بیت کا نہیں ہے. یہ ذہن بنا دیا گیا.
پہلے اس آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں، اہل بیت کے ساتھ نسبت، اہل بیت کے ساتھ تعلق، اہل بیت کے ساتھ محبت، یہ یاد رکھ لیجئے، یہ تعلیمات صحابہ کی نہیں ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے تعلق رکھو، اہل بیت کا ادب کرو، نہیں، یہ یاد رکھ لیں، ذہن بنا لیجئے تاکہ مضمون کی میں بیس آپ کو سمجھا سکوں۔ قرآن مجید نے قربت مصطفیٰ، تعلق مصطفیٰ، واسطہ مصطفیٰ کے لیے دروازہ کھولا کہ جس نے بھی اپنا ایمان اور ایمان کی حلاوت کو، لذت کو، کیف کو، سرور کو اور بنیاد کو بنانا ہو، ایمان کو، اس کی کیفیات کو، کیفیات بدلتی رہتی ہیں، کبھی گھٹ جاتی، کبھی بڑھ جاتی، فرمایا اگر ایمان کو مستقل بنانا چاہتے ہو تو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کو کامل اپنے اوپر لاگو نہ کر لے کہ حضور کی آل سے محبت کے بغیر ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ میں چھوٹے چھوٹے جملے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ایک بات آپ کو سمجھا دوں۔ اب یہ آیت سنیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ بڑی معروف آیت ہے، اہل تشیع اہل سنت بڑی یہ پڑھتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سن لیجئے ترجمہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، سادہ ترجمہ، اللہ چاہتا ہے کہ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل کچیل تمہاری ذات سے دور کر دے، ہر قسم کی گناہ کی میل کچیل اللہ تم سے دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت نواز کر عطا کر کے ہر شے سے پاک کر دے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت کا معنی سادہ ترجمہ پڑھو۔ اس آیہ مبارکہ کو میں پڑھوں گا، ذرا دوبارہ سن لیں، انما یرید اللہ لیذھب، آپ نے غور سے سننا، سمجھے کہ آپ کلاس لے رہے ہیں، میں تو نہیں کلاس پڑھا رہا، اللہ کے رسول کا پیغام ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں۔ انما یرید اللہ، اے حبیب، اے میرے محبوب، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اہل بیت کو، اہل البیت کو یطہرکم تطہیرا، ہر گناہ، ہر غلاظت، ہر عیب، ہر قسم کی غلاظت سے پاک کر دے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا کہ حضور کی آل، اور لفظ ساتھ بولتے ہیں بیت اطہار، اطہار، الف طا ہا الف را، اطہار طاہر سے نکلا، یہ کہتے ہیں پاک کو۔ قربان جائیے، رب ذوالجلال نے انسان کو پاک ہونے کا طریقہ دیا۔ غسل واجب ہو جائے تو آپ پانی سے پاک ہو جاتے ہیں، مگر وہی مومن اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، سات سمندر کا پانی بھی اس کے جسم کو کبھی پاک نہیں کرتا، کہ وہ رب کی راہ میں قربان ہو کے ہر گناہ سے پاک ہو گیا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، شہید ہو کے، شہید ہونے سے پہلے نہیں۔ شہید کب پاک ہوتا ہے؟ آپ اکثر دیکھ لیں شہید کو غسل نہیں دیتے، ویسے ہی اسی کپڑوں میں ملبوس کر کے وہ اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ پاک ہے وہ۔ کیوں پاک ہے بھائی؟ وہ اس کی محبت کے پانی میں غسل کر کے پاک ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہاں شہید ہو کر پاک ہے، زندہ رہ کے پاک نہیں۔ اگر اس کو غسل جنابت ہوگی غسل کرے گا، وضو ٹوٹ گیا وضو کرے گا، نماز پڑھنی ہے وضو کرے گا، عبادات کرنی ہے وضو کرے گا، حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے وضو کرے گا، وہ ذکر فکر کے لیے درجے ہیں وضو کرے گا۔ کوئی عبادت فرض اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ سادہ معنی یہ کہ وہ پاک نہ ہو، اس وقت وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس کو اس وقت تک پاک نہیں کہتے جب تک وہ وضو نہ کرے۔ اب بندے نے وضو کر لیا، آپ پیچھے کھڑے ہیں، یہاں تھوڑی سی کچھ لگا ہو تو نظر آپ کو آ رہا ہے،
وہ اپنی خیال میں پاک ہے مگر آپ کے خیال میں بولیے نا پاک نہیں. آپ کہیں گے محترم یہ تھوڑی سی نا ڈسٹ لگ گئی ہے دھو لیں. اب وہ دھو کے آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس کا اپنا مائنڈ تھا میں پاک ہوں. آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ میرے خیال اور ذہن کے مطابق یہ پاک نہیں ہے. اب وہ دوبارہ اتنے حصے کو دھو کے آ گیا. اب اس کا اور آپ کا دونوں کا مائنڈ ایک ہو گیا کہ اب یہ پاک ہو گیا. ہم لوگ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کسی کو پاک کہنا تو گوارا ہی نہیں نا, سارے ہی پلید. اور ایک انگریزی کا لفظ بولا جاتا سارے کرپٹ ہیں. کرپشن کہہ لیں, آپ کو نہیں کہہ رہا, لوگ کہتے ہیں تو پلید ہے جی. ایک ایسا لفظ بولا جاتا ہے یہ بھی پلید, سارے ہی پلید. قربان جائیے, آپ کی نگاہ کسی پر ہوتی, اس کے جسم پر بھی ہوتی, اس کے لباس پر بھی ہوتی, اس کے کردار پر بھی ہوتی, اس کی حرکات و سکنات پر بھی ہوتی. آپ کی نگاہوں میں وہ پاک ہو یا نہ ہو وہ آپ کا اصول ہے, وہ آپ کا ایک ضابطہ حیات. قربان جائیے, وہ بندہ جو گھر سے نکلا بڑا گھر میں, آپ کو پتا چلا کہ یہ اس کا گھر ہے, اس نے داڑھی رکھی, امامہ پہنا, بڑا شریف ہے, مگر پتا چلا وہ سود خور ہے. گھر کی بات تو کسی کو پتا نہیں ہوتا نا, بڑے بڑے ہیں, سود خوری کرتا, گالیاں دیتا, شراب پیتا. اب وہ کردار جو گھر میں چھپا ہے, کسی غیر ملک میں رہتا, وہ آپ کو ظاہر نہیں ہو رہا. بڑے لوگ ہیں باہر کے ممالک میں رہتے ہیں, کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی ہم کبھی کبھی ڈنڈی مار لیتے ہیں. اب یہ بات سمجھا رہا ہوں, آپ نے اس کو گھر کی باہر کی لائف دیکھی ہے, اندر کی لائف نہیں دیکھی. اب میں نے دو اینگل آپ کے سامنے سمجھا دی. ایک شخص وہ ہے جس نے وضو کیا, پاک ہوا اپنے نیت میں, مگر آپ کو تھوڑی سی غلاظت نظر آئی, آپ نے اس کو رہنمائی کی کہ سر یہ دھو لیں. وہ آپ کے کہنے پہ, آپ کے اصول کے مطابق اب آپ کی نظروں میں پاک ہو گیا. ایک اس کی ناپاکی گھر کی تھی, اس کے گھر والوں کو پتا کہ یہ سود خوری کرتا, حرام کماتا, گالیاں بھی دیتا, شراب بھی پیتا. وہ کردار گھر کا, وہ گھر سے باہر آتا ہے, امامہ پہن لیتا, داڑھی رکھتا, عاجزی سے نماز پڑھتا. آپ کہتے سبحان اللہ یہ ہر گناہ سے پاک, مگر اندر کے کردار سے تو آپ واقف نہیں. اب یہ ہے مخلوق خدا کی طہارت. یہ کس کی طہارت ہے؟ اونچا بولیں, مخلوق خدا کی طہارت. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب مخلوق خدا کی طہارت کا گواہ پوچھیں تو مخلوق خدا کی گواہ ہے. آپ کا گواہ میں, میرے گواہ آپ, یعنی کسی کا گواہ میں بنوں گا, کسی کا گواہ آپ بنیں گے. آپ کی گواہی میں دوں گا, آپ میری گواہی دیں گے, پھر آپ فیملی کی گواہی دیں گے, آپ کے فیملی ممبرز ان کی گواہی دیں گے, آپ کے فرینڈز ان کی گواہی دیں گے. تو بندہ بندے کی تعریف کا محتاج ہے. اس سے پوچھو میرا کریکٹر کیسا, اس سے پوچھو میرا کریکٹر کیسا, اس سے پوچھو میرا کریکٹر کیسا. جہاں رب بول رہا ہے لوگوں, ایک پاک مخلوق خدا کی نگاہوں میں ہے اور دوسرا پاک خود خدا کی نگاہوں میں. اپنے پاک بھی دیکھ لو اور مصطفیٰ کی آل پاک کو بھی دیکھ لو. جہاں فرمایا ایک وہ ہے جسے تم پاک کہتے ہو اور ایک وہ ہے جسے وہ پاک کہتا. تمہارے پاکیزہ کتنے ہیں, اور جسے عرش والا پاک کہتے, ان جیسا دنیا میں کوئی پاک ہے ہی کوئی. اب اس کو قرآن مجید نے ٹائٹل دیا, یہ بیت نہیں ہے, یہ گھر پاک ہے, بیت اطہار ہیں. لوگوں انہیں کبھی گمان نہ کرنا, یہ پلید ہیں. ان کی اور آپ کی پاکیزگی میں فرق ہے. مولا وہ کیا فرما, تم کسی وقت بھی ناپاک ہو جاتے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ غسل واجب ہو جائے تو بندہ کیا ہوتا, اونچا بولے, مسجد میں نہیں آ سکتا, کیا آ سکتا, تلاوت نہیں کر سکتا, ذکر نہیں کر سکتا, مسجد میں سے گزر. پکی بات ہے نا. آقا نے فرمایا میری مسجد کے سب دروازے بند کر دو. اب یہ پاک کا میں ضمناً حدیث سنا رہا ہوں, یہ سارے دروازے بند کر دو. فرمایا الا علی, اس دروازے سے اگر غسل واجب بھی مولا علی پر ہوگا وہ بھی یہاں سے گزر جائے گا. تو وہ دنیا کی پلیتی سے علی پلیت نہیں ہوتا. ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں تب ہم گناہگار ہوتے ہیں.
یہاں رب ذوالجلال فرما رہا ہے یہ وہ خاندان ہے کہ گناہ کیا، غلاظت کیا، رزق کیا، پلیتی کیا، میں نے انہیں ان کی طرف جانے سے روک رکھا۔ جو گناہ آل محمد کو ٹچ نہیں کر سکتے ان جیسا بھی کوئی پاک ہوگا؟ ہم گناہ کی طرف جائیں تو پلیت، خطا کی طرف جائیں تو خطا کار، گناہ کی طرف جائیں تو گناہ گار۔ فرما آؤ تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتا دوں، پلیتی ادھر منہ ہی نہیں کرتی، گناہ ادھر منہ ہی نہیں کرتے۔ مولا وہ کون؟ فرما محمد کے گھر والے، یہ ایسے پاک ہیں جس نے پاکیزگی لینی ہو مصطفیٰ کی آل کے بن جاؤ۔ اب یہ ایک طہارت کے حوالے سے میں نے آپ کو بات سمجھا دی۔ اب اس آیات طہارت کو لے کے ذرا آگے چلنا، 2 آیات ہیں جس پر ساری گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ میں جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے تمہیں ایسا بنانا چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں مزکا، مصفا، منزہ، مطہر کر دے۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ جو زندگی دیتا ہے، جو کردار سازی نہیں کرتا، کردار سازی لوگ کرتے ہیں، بتاتا ہے محبوب یہ بتاؤ بندہ پاک ہو جائے گا۔ ہم انسان کے ظاہر کے گواہ۔ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا، کوئی کر سکتا؟ نہ ایکس-رے مشین بتا سکتی، نہ MRI بتا سکتی، نہ دنیا کا جدید ترین سائنس کا آلہ بتا سکتا ہے کہ آپ اندر سے کتنے پاک، آپ کتنے کردار والے ہیں۔ آپ کے لیے یہی ہے، بس ٹھیک ہے اس نے آپ کے سامنے وضو کر لیا ہے، غسل کر لیا ہے، گالی نہیں دیتا، برا نہیں کہتا، وہ صحیح، وہ پاک۔ ہم گواہ بنے انسان کے تن کے، ظاہری باڈی، ہم من کے گواہ ہمیں نہیں خبر، من کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ گواہ، عرش والا گواہ ہے کہ اس کے من میں کیا۔ رب ذوالجلال نے فرما دیا لوگوں تمہیں کسی کا تن پاک نظر آتا مگر من تک تمہاری رسائی نہیں، اور تمہاری زندگی میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تن دیکھو فخر کرو، من دیکھو سر جھکا لو شرمندگی سے کہ میں نے تو کچھ سنا۔ کئی بار آپ کسی سے لین دین کرتے ہیں، وہ گالی دے دیتا، آپ کہتے ہیں آپ نے داڑھی رکھی ہے، ماشاءاللہ عالم ہے، فاضل ہے، میں تو نہیں سوچ سکتا آپ گالیاں نکالتے۔ جب بائی دی وہ سگریٹ پی رہا، اس میں کوئی شے ڈالی ہو، آپ کو بدبو آئی تو آپ کہیں جی میں نے تو آپ کا وہاں سے سنا تھا کہ آپ وقت کے ولی ہیں، مگر یہاں کے بے ساری ولایت کے جنازہ آپ نے نکال دیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی کئی بار یہ تو ہمارا روز کا معمول ہے کہ سنتے ہم کچھ ہیں، نکلتا بندہ کچھ۔ اب رب ذوالجلال فرما رہا ہے لوگوں تمہاری زندگی بھر تمہیں ہر کوئی تن سے پاک تو نظر آئے گا مگر من کا کوئی ضامن نہیں بنے گا، تو ساری کائنات مل کر بھی کسی کے تن کی اور من کی گواہ نہیں بنی، نہیں گواہ بنی، پاسبل ہی نہیں۔ ہم کسی کے من اور تن کو جانتے ہی نہیں، تن کو جانتے من کی خبر نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتا دوں جن کے تن کا بھی میں گواہ ہوں، جن کے من کا بھی میں گواہ ہوں۔ گواہ دیکھے کون ہے؟ ذرا اونچا بولیے، گواہ وہ دیکھے کون ہے؟ اس نے کہا تن کی گواہی مجھ سے پوچھو اور من کی گواہی بھی مجھ سے پوچھو۔ ارے بدبخت، جس کے تن کا بھی گواہ خدا ہو، جس کے من کا بھی گواہ خدا ہو، وہ باغی ہو سکتا؟ بولیے نا، ارے جسے ازل سے ہی رب نے پلیتی رکھی ہی نہیں۔ ہمارے اندر گناہ کی لذت ہے، ہم پلیتی، گناہ، رزق، ناپسندہ نیگیٹو ریز کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں، گناہ کرنے کو دل کرتا۔ اور جس کے مزاج میں، خون میں رب نے شے نہ رکھی ہو، اور پھر نہ رکھ کر بھی یہ بات نہیں کی کہ اس پر نہ رہنا، فرما گواہ میں ہوں، میں اندر بھی دیکھتا ہوں، میں باہر بھی دیکھتا ہوں۔ مجھ سے پوچھو اگر روئے زمین پر سب سے بڑا پاک دیکھنا ہو مصطفیٰ کی آل کو دیکھ لے، اتنا بڑا پاک کوئی بھی نہیں۔ جن کو حضور نے گود میں کھلایا، جن کو حضور نے زبان چسائی، جن کو کلام محمد خود سنایا،
کہ سنو میرے رب نے مجھے کیا کہا تھا. اتنا پاک بھی کوئی ہوگا دنیا میں؟ آپ کی گواہی مخلوق خدا دے، آل محمد کی گواہی خود خدا دے، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ فرمایا تم اپنا گواہ تلاش کرو، ہماری پاکی مرنے کے بعد کھلے گی. کون کتنا لین دین میں بے ایمان تھا، کون کسی کے ساتھ اچھا تھا یا برا. بھئی منافقت ہے، قرآن میں منافقوں کا ذکر آتا، سورہ بقرہ بھری پڑی کہ ان کا ظاہر کچھ ہوتا تھا. قرآن پاک میں آتا ہے جب حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو رب ذوالجلال نے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. یہ ایسے منافق ہیں، نہ یہ تن کے رہتے ہیں نہ یہ من کے رہتے ہیں، اندر سے بھی وہ باہر سے بھی وہ. یعنی جہاں آئیں مصطفیٰ کے بن جاتے، وہاں جائیں مصطفیٰ کے مخالف بن جاتے. یہ زندگی ہے، مگر قربان جائیں مرنے کے بعد کوئی ہو مسلمانوں میں، ولی کی بات چھوڑ دیں، روئے زمین کا کوئی شخص مرتے دم تک نہیں کہہ سکتا میری زندگی پاک، نہیں کہہ سکتا. ایک گھرانہ ایسا ہے جس کا پل پل رب ذوالجلال نے خود سنایا. مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو نا کہ میری اس کائنات میں سب سے بڑا پاکیزہ گھرانہ تو محمد کی آل ہے، اور کسی کا نام نہیں لیا. اس نے کہا پاک سارے ہی ہیں، پلید میں نے کسی کو نہیں منایا، مگر پاک پاک میں فرق ہے. کسی کو مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا کے پاک کیا، کسی کو مصطفیٰ نے زبان چسا کے پاک کیا. اور کوئی پاک ہے مصطفیٰ کی زبان سے، اور کوئی پاک ہے صلب مصطفیٰ یعنی خون مصطفیٰ کی لذتوں سے پاک ہو گیا، اور وہ ایسا پاک ہوا کہ پلیتی بھی ادھر نہیں جاتی. اب یہ ایک میں نے آیت کے حوالے سے آپ کو ضمناً عرض کر دیا. اب آگے چلیں، دو آیات آپ نے سامنے رکھنی. ایک ہے آیہ مباہلہ. واقعہ کیا ہے، مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ آئے فتح مکہ کے بعد. ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو حضور نے بھیجا جاؤ تبلیغ کرو. یہ تبلیغ کرنے کے لیے گئے، لیکن جس علاقے میں انہوں نے تبلیغ کے لیے جانا تھا وہ تھا نجران. یہ وہاں کے عیسائی آئے تھے مباہلہ کرنے کے لیے. خیر وہ لوگ انہوں نے ایکسپٹ نہ کیا. حضور علیہ السلام نے خط لکھا ان کے نام، اور خط لکھ کر بھیجا جس کے الفاظ یہ ہیں بسم اللہ باسم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب من محمد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اسقف نجران. اسقف کہتے تھے پادری کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، فرمایا اسلام قبول کر لو، میں تمہارے سامنے ابراہیم اسحاق یعقوب کے معبود کی تعریف کرتا ہوں جن کے وہ عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت یہ محمد کرتا. آؤ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ. نجران میں جب یہ خط پہنچا تو 60 آدمیوں کا ایک وفد تیار ہوا. ان میں بڑے ہائی پروفائل کے کچھ عیسائی تھے جن کو نجران کا بادشاہ بھی رسپیکٹ دیتا تھا کہ یہ بندہ میری نگاہ محبوب میں مقرر ہے. یعنی جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ منظور نظر ہوتا تھا بادشاہ. یہ پھر مدینہ آئے. آقا دو جہاں علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ان کو آرام کا موقع دیا، فرمایا یہاں رہو. انہوں نے ایک دن نماز کے لیے مشرق کی طرف منہ کیا تو صحابہ پریشان ہو گئے. فرمایا رکو، یہ جدھر منہ کر کے مرضی نماز پڑھیں عبادت کریں، مت روکو. وہ پھر جتنی دیر مدینہ رہے اپنی عبادت مشرق کی طرف منہ کر کے کرتے، روکتا کوئی بھی نہیں تھا ان کو. حضور علیہ السلام نے خود ان کو دعوت دین دی. اب یہ بات وہ جو آیا مبارکہ ہے میں اس حوالے تک رہنا چاہوں گا. وہ وفد جب آیا آقا کی باتیں سنی، انہوں نے قبول نہ کیا. اس پر اللہ پاک نے فرمایا حبیب پہلے تو ہم دعوت دیتے تھے یہ نہیں مانتے، چلو اب ان کو مباہلہ کی دعوت دے دیں، مباہلہ کی، اور ان سے کہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنے خود بھی آ جاؤ.
اور محبوب آپ بھی اپنا گھرانہ لے کے چلے جائیں۔ یہ پہلا موقع تھا آقا دو جہاں علیہ السلام کا ان کے ساتھ مباہلہ۔ اب ذرا اس آیہ مبارکہ کو غور سے سنیے گا، یہ جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی، لما نزل هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا، اے حبیب ان کو پیغام دے دو، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے اونچا بولیے کیا لائیں؟ بیٹوں کو لے آئیں، یہ پہلی بات، اور تم اونچا بولے نا اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں اور تم اپنی عورتوں کو لے، کتنے ہو گئے؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود اپنی ذات اور اپنی جان کو لے آئیں اور تم اپنی ذات اور اپنی جان کو لے آؤ۔ کتنی چیزیں بیان ہوئی؟ آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو پیچھے بیٹھے شاہ صاحب، آواز کلیئر آ رہی؟ تین چیزوں کا نام لیا اللہ پاک نے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور علیہ السلام کے مباہلہ کے وقت بیٹے ایک بھی نہیں تھا، مباہلہ کے وقت حضور علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا نہیں تھا، اور حضور علیہ السلام کے مباہلہ کے وقت صرف ایک بیٹی تھی، اور وہ کون تھی؟ سیدہ کائنات۔ اب بولتے کوئی نہیں، سیدہ، یہ جتنے بیٹھے ہیں ذرا اونچا بولیں، کون بیٹی تھی؟ باقی اللہ کو پیاری ہوئی۔ اب یہ تین چیزیں دیکھیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں اور تم اپنی، ہم اپنی جان کو لاتے ہیں تم اپنی جان کو لا۔ اب ذرا یہ روایت سن لیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، وہ فرماتے جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا کہ محبوب اب یہ مانتے نہیں، اب خطاب نہیں ہوگا، اب نصاب چلے گا، یہ فرشی نصاب لائیں گے، میں عرشی نصاب بھیجوں گا، وہ اپنے بندے سلیکٹ کر کے لائیں گے، میں عرش کے سلیکٹ کر کے بھیجوں گا، بس اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ ان کو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا و فاطمہ و حسنا و حسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی، آقا نے ان سب کو لیا اور سب کو لے کر فرمایا مولا یہ ہیں میرے گھر والے۔ کون کون تھا ذرا بولیے، نام میں بولتا ہوں، حدیث کے الفاظ، علیًا مولا علی، اور دوسری سیدہ فاطمہ۔ اونچا بولا کرے نا، ڈر کس بات کا؟ حضور کی بیٹی کا نام لیتے ہوں، بندے کو رب جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالتا۔ بولیے کون؟ سیدہ کائنات دو، اور دو شہزادے حسن و یہ کتنے ہو گئے؟ چار، اور پانچویں آقا۔ وہ فرماتے ہیں پھر یہ سارے چلے حضور علیہ السلام کا مباہلے کریں۔ اب تین سوال میں آپ سے کروں، یہ آیا مباہلہ ہے، ہو سکتا ہے اسی پہ جماعت ختم ہو جائے۔ غور سے میرے لفظوں کو سنتے رہیے گا اور بات کو آپ نے تہ تک سمجھنا۔ تین چیزیں لے جا محبوب، وہ فرشی اولاد لے کے آئے، تو عرشی اولاد لے کے جائے۔ حضور کا ایک بیٹا زندہ نہیں تھا، آقا کا ایک بیٹا، صحابہ کو حضور بیٹا کہتے نہیں تھے، گفتگو ہوتی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بچہ آتا، کسی بات پر کوئی اظہار اصلاح فرمانی ہوتی، مثلا ایک بچہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو آقا دو جہاں علیہ السلام کی عادت مبارکہ سی کہ آپ عربی بولتے تھے، یا بنیا اے میرے بیٹے، میٹھا بولتے تھے، پھر سمجھاتے بیٹے ایسے نہیں ایسے کرو۔ اسی طرح ایک بیٹا بیٹھا ہوا تھا رائٹ سائڈ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوتے لیفٹ سائڈ،
کسی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آقا نے وہ دودھ تناول فرمایا۔ اب آقا کی عادت سب کو معلوم تھی، حضور علیہ السلام جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں، کھانے والا یہ پینے والا، تو آقا کی عادت ہے کہ جو دائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے پہلے اس کو دیتے ہیں۔ دودھ حضور نے نوش فرمایا، دائیں طرف بچہ بیٹھا ہوا تھا، بائیں طرف سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا نے پیالہ چہرے مبارک سے ہٹایا، پہلے دائیں طرف ملاحظہ فرمایا، پھر بائیں طرف دیکھا، اور جب بائیں طرف دیکھا نا کہ صدیق میرے بائیں طرف، تو آپ نے اس بیٹے سے پوچھا، پیالہ آپ کے دستے مبارک میں تھا، فرمایا بیٹے اگر تم اجازت دو تو میں یہ پیالہ صدیق کو دے دوں؟ اگر تم اجازت دو تو یہ دودھ کا پیالہ، یہ کس سے پوچھ رہے ہیں حضور؟ بولیے نا، بچے سے، جوان نہیں تھا وہ، بچہ بھی بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا حضور آپ کے لبوں پر میں کسی اور کو حق مارنے کی اجازت نہیں دوں گا، مجھے دیں۔ حضور نے پیالہ اس کے دے دیا۔ ہم جیسے گھروں میں مجلسیں ایسے نہیں بپا کرتے، یہ مصطفیٰ جو حضور کی صحبت میں آتا تھا اس کا نام ہی جانے کو نہیں۔ یہ زید بن اسامہ صحابی، یہ بچپن میں گم ہو گئے تھے، یہ گھومتے گھماتے پھرتے پھراتے حضور کے قابو آ گئے۔ آقا نے ان کو اپنے کاموں پر لگا لیا۔ ان کے ماں باپ کو وہاں پتا چلا کہ بچہ زندہ ہے مگر ہے حضور کے پاس، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ وہاں سے لینے آئے، یہ اندر تھے، آقا باہر، ماں باپ سامنے آئے۔ آقا نے فرمایا زید باہر آؤ۔ اب سامنے ماں باپ، لفظ میرے ذہن میں رکھ لیں، جو حضور کے پاس آتا تھا وہ پھر واپس نہیں جاتا، اتنی محبت دیتے۔ اور ایک ہم ہیں، پڑھ لکھ کر بھی ہم کسی کے گھر جائیں، دو بچے ہمارے پاس بیٹھ جائیں، ہم بہن ماں کی گالیاں نکال کے ان کو اپنے سے متنفر کر دیں۔ میں سینکڑوں لوگوں کو ملا اور میں نے سینکڑوں کو سمجھایا کہ جب بیٹھو لیفٹ رائٹ دیکھا کرو، کسی کا بیٹا تو نہیں بیٹھا۔ آج کے کردار سے ہو سکتا ہے، میں جہاں جاتا ہوں، میں فیملی میں بڑا جاتا ہوں، سب سے زیادہ بچے میرے کمرے میں ہوتے ہو۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ معاف کر میں غلط نہ کہوں، یہاں میرے بچے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں، میرے کزن بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں، میرے بہنوں ہی بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں، سب سے زیادہ جس کمرے میں بچے ہوں گے وہ میں ہوں۔ میں کزنوں کے گھر میں چلا جاؤں، اپنے سسٹر کے گھر میں چلا جاؤں، وجہ یہ کہ میں شغل بڑا لگاتا ہوں، محبوب کی باتیں سناتا ہوں۔ کبھی پہیلی لگا دی، مثلا پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کون سے جانور میں عقل ہوتی ہے، کبھی ٹافیاں جیب میں ڈال لیتا ہوں۔ طاہر صاحب دادا نانا بننا بڑا مشکل ہو گیا آج کل، بچے گالیاں نکالتے ہیں، میں پھر ان کے گفٹ دیتا ہوں۔ میں ان کی ماں کو بھی کہتا ہوں کہ بچوں کو اخلاق سکھائیں، تم کر کے نہ بولیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹے باہر آؤ، وہ باہر آئے، باپ سامنے پھر آقا نے فرمایا من ھذا، فرمایا بیٹے یہ دیکھو یہ کون ہے۔ بیٹا تھا پہچان لیا، اس نے کہا میرا باپ۔ لینے آئے تھے، فرمایا کیا ارادہ ہے، جانا ہے کہ نہیں؟ کبھی حضور کو دیکھیں کبھی باپ کو دیکھیں، عرض کرتے ہیں آقا آپ کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا۔ اس باپ نے کہا سونیا میرا یہ بیٹا آپ پر قربان۔ ان کی شادی کا واقعہ آتا تھا جس پر بدبخت اعتراض کرتے، وہ یہی ہیں، اور یہی شہید ہوئے تھے۔ ان کی والدہ نے آ کر پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ کون سی جنت میں؟ تو حضور نے فرمایا تو جنت پوچھ کر کیا کرے گی؟ عرض کرتی آقا اگر تو وہ جہنم میں ہوا پھر دیکھیے گا میں رو رو کے حشر کیا کرتی ہوں، اور اگر جنت میں ہوا میں نعرے لگاتی جاؤں گی واہ زید تیرے پہ میں قربان، واہ زید تیرے پہ میں قربان۔ فرمایا کون سی جنت پوچھنا چاہتی؟ اس نے کہا یہ تو مجھے پتا نہیں۔ فرمایا وہ تو جنت ہی زیادہ۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا بتا دے میرا بیٹا کون سی جنت میں۔ تو آقا نے فرمایا ہوا فی جنت الاعلیٰ، سب جنتوں میں جو اعلیٰ جنت ہے تیرا بیٹا وہاں موج کر رہا۔ نگاہ مصطفیٰ ادھر بھی ہے۔ یہ مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے، یہ جو ملمانوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں نا، مولوی صاحب سے پوچھے حضور جانتے تھے نہیں،
نگاہ ادھر بھی ہے کہ وہ جو میرے ساتھ محبت، یہ وہی صحابی ہے جو طائف کے بازار میں ان کو بھی مار پڑی تھی جب حضور کو پتھر لگے تھے، تو جب حضور کا پائے مقدس خون میں جم گیا تھا یہ ساتھ تھے، مکہ میں مسلمان ہوئے تھے نا، وہیں رہتے تھے، انہی کی شادی کی، پھر ان کی زوجہ کے ساتھ بنی کوئی نہ، پھر ان کی طلاق ہو، یہ وہی صحابی۔ اب آ جائیں، 3 باتیں پوچھنا چاہوں گا، وقت ہو چکا، مختصر پوچھوں گا۔ پہلی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا محبوب تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، محبوب اعلان کر دے تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤ۔ اب ذرا اونچا بولنا، حضور کس کو لے کے چلے؟ ابراہیم تھے نہیں، قاسم بھی نہیں تھے، طاہر بھی نہیں تھے، بیٹے تو وصال کر گئے، ابراہیم دیا تو حسین مانگا، بچے تو تھے نہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لاؤ اور میں اپنے بیٹے لاؤں۔ صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کے بیٹے کو، صحابہ فرما دیں جب مباہلے کے لیے نکلنے لگے، فرما حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، دونوں کو انگلیوں پہ پکڑا۔ مجھے یہ بتائیے یہ آیت کیا بتاتی؟ لوگوں مصطفیٰ کے بیٹے نہ تھے، دنیا میں نسب نامہ ایک خون کا سسٹم ہے، اس سے بنتا ہے، مصطفیٰ کے سارے بیٹے میں نے لے لیے، اب مباہلہ پہ جانا ہے، کائنات کو دکھانا ہے مصطفیٰ کے بیٹے کون تھے۔ رب نے کہا محبوب مت کہنا یہ میرے نواسے ہیں یا میرے پوتے، نہ کہنا مجھ سے پوچھو میرے بیٹے کون، فرما حسن و حسین مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کی نص نے بتا دیا کہ حسن بھی مصطفیٰ کا بیٹا، حسین بھی مصطفیٰ کا بیٹا۔ کسی ایک صحابی کو حضور نے اپنا بیٹا نہیں کہا، 1.25 لاکھ صحابہ، کون بیٹا؟ ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ امام حسن، اونچا بولے نا، ایک بیٹے کا نام امام اور دوسرے کا، یہ قرآن کے نص نے بتا دیا کہ لوگوں جن کو ہم نے طاہر بنایا ہے وہ مصطفیٰ کا حسن و حسین ہے۔ تو جب قرآن کسی بات پر حکم قطعی نازل کر دیتا، ملا ملوانے مر کے بھی زندہ ہو جائیں، عظمت میں کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔